فریضہ ہے کام دین۔ مولانا نے یہی بیان کیا، جس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے ان کے ذمہ یہی بات لگائی کہ وہ اس کو قائم کرے۔ قائم کرنے کا مطلب بالکل جس غرض کے لیے وہ کتاب اتری ہے مکمل، یہ نہیں کہ کوئی حصہ جو ہے اس پر عمل کر لیں باقی جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیں۔ کسی چیز کی اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے نا وہ ادا کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ انصاف قائم کرو قوامین بالقسط، تو مطلب یہ عدالتیں ہوں، گواہی سچیاں دے رہے ہیں لوگ، وہاں کوئی رشوت نہ لے، پریشر نہ قبول کرے، عدل انصاف کے مطابق فیصلے ہوں، پھر کہیں گے کہ وہاں عدل قائم ہے۔ اور اگر عدالتیں بھی ہیں مگر جھوٹے گواہ، جج بھی رشوت، تو وہ پھر قائم نہیں۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا کہ تم کیا بڑے بنے پھرتے ہو کہ ہم موسیٰ کے وارث ہیں اور بڑے شیوخ ہیں اور جبے پہنے ہوئے، اور درباروں میں جب دربار جاتے ہو بازاروں میں تو چاہتے لوگ کھڑے ہوں ہمارے احترام، سب انجیل میں آتا نا کہ وہ ہمارے ہاتھ چومیں، مگر اللہ نے فرمایا لست علی شیء، تم رائی برابر بھی کوئی شاید کسی چیز پر تمہاری بنیاد نہیں۔ جب تم اللہ کی کتاب کوئی چھوڑ گئے، اس کو قائم نہیں کرتی، تو کیا اہل کتاب ہو تم؟ تو مولانا نے وہ ساری بات کہی کہ ہم سے پہلی امت جو اس پر جو فرض جرم لگی کہ تم نے یہ کام تورات نہیں کی، وہی بات ہماری ہمیں قرآن دیا، اللہ نے آخری کتاب اور دین مکمل کر دیا، نبی علیہ السلام نے ہمیں پہنچا دیا۔ تو اس غرض کے لیے اس امت کو آخری امت اور بہتر امت قرار دیا گیا کہ اب اس دین کو اصل شکل میں، ان کی عدالتوں میں انصاف ہو، ان کے بازاروں میں حرام نہ ہو، ان کے ہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، گھروں میں بھی امن ہو، خامد بیوی کی ہر جگہ نہ اسلام نظر آئے، جدھر لوگ جائیں اسلام جو ہے نا اصل شکل میں نظر آئے۔ یہ کام تھا مسلمانوں کا، مگر انہوں نے بھی بالکل یہود کی طرح نا پھر مرضی کی کچھ باتیں رہنے دی، باقی سارا دین نے لپیٹ کے رکھ دیا، اور مطالبے یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہیں، ہم پر رحم فرما، یہ کر۔ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بھی لوگ یہی سمجھتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، کوئی رعایت ہوئی تھی ان کی؟ مسجد اقصیٰ ویران ہو گئی، یروشلم کی اینٹ بچ گئی، سب قید کر کے لے گیا، اب اس نے 70 سال غلامی میں تم نے گزارے بنی اسرائیل، اس لیے اللہ کوئی رعایت نہیں کرتا کس نبی کی امت ہے، اس کے قانون ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق فیصلے کرتا کہ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں کھڑا کیا۔ ایک آدمی زمین کا ایک ٹکڑا خریدتا، بڑی محنت کرتا، باغ لگاتا، مگر وہ درخت پھل نہیں دیتے، ساری محنت آئے گی۔ تو اس لیے اگر امت وہ کام نہ کرے جس کے لیے اس کو اٹھایا گیا ہے کہ دین خود بھی اس پر عمل کرے اور باقی دنیا میں جو ہے نا اس کو اس کی طرف بلائے، صرف باتوں سے نہیں اپنے عملی نمونے سے لوگوں کو دکھائے کہ یہ ہے امن اور انصاف ہمارے علاقوں میں۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جب ساری دنیا سے دھکے کھا کر بیچارے آئے نا، تو پھر ہندوستان کے علماء کا اجتماع تھا، اس میں انہوں نے بیان کیا اور بڑا روتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے جب لینن اور اسٹالن سے بات کی، تازہ ان کا انقلاب آیا تھا سوشلسٹوں کا کہ اسلام میں یہ معاشی نظام ہے جس سے یہ قتل و غارت بھی نہیں ہوتی، امیر غریب آپس میں لڑتے مرتے بھی نہیں اور مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ساری بات سن کر کہا مولانا ہمارے دماغوں میں بھوسا نہیں بھرا ہوا، مگر آپ بتائیں کہ اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے، کسی جگہ یہ اسلامی معاشی نظام چلتا ہے کہ ہم وہاں اپنے بندے بھیجیں اور دیکھیں کہ واقعی امیر غریب اس طرح ہی محبت سے رہ رہے ہیں؟ تو مولانا نے روتے طرف آیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، میں شرمندہ ہو گیا کہ باتوں کا کیا جب کوئی مسلمان یہ کام کر کے دکھاتا ہی نہیں۔ تو مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیا، جیسے کوئی ملازم کام نہ کرے، اپنی ڈیوٹی نہ دے مگر تنخواہ کا مطالبہ کرے، ایسے ہمیں کہ اللہ فرشتے بھیجے ہماری مدد کو، یہ کہ اللہ کیوں کرے؟ اللہ کی کسی سے رشتہ ہے جی، معاذ اللہ وہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، جو کام صحیح کرے گا وہ اس کا ساتھی ہے۔ اور جب مولانا نے آخر میں بات کی کہ اگر تمہیں کہیں عزت نصیب بھی ہوگی نا دین کو چھوڑ کر، تو وہ عزت لوگوں کے سہارے ہوگی، امریکہ اور برطانیہ کافر تمہارے پشتوانہ ہوگی، اور وہ ذلت سے بدتر ہوگی۔ وہ عزت کیا؟ دوسروں کے سہارے جائے۔ وہی حال ہو گیا نہیں ہمارا کہ ان کے بس گداگر ہیں، کشکول لیے پھرتے ہیں، جب بھی چاہتے ہیں وہ پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ جو یہ ساری بحث سنیں گا اسے پتہ چلے گا کہ مسلمان جو برباد ہوئے ہیں نا، اتنے ذلیل ہو گئے، اس کی وجہ طبی اسباب نہیں، یہ جو کہنا کہ اسلحہ ان کے پاس نہیں، کارخانے نہیں، یہ فلاں نہیں، تعلیم نہیں، وہ کہتے سب بات کی بات، اصل جو کام ہے خراب ہوا وہ تو یہ تھا کہ جو ڈیوٹی تھی کہ دین قائم کرو،
تم دنیا میں نمونے کے مسلمان بن کر وہ چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2-4 اشعار اسی بارے میں پڑھو، انہوں نے بہت پیاری بات کی۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں اس لیے گر گئے، جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، کلندری سے ہوا سکندری سے۔ دولت کب ہوتی تھی پاس؟ پھٹے لباس، تلواروں کے لیے نعمیں بھی نہیں تھی، اور جوتے ٹوٹے ہوئے، پیٹ ساتھ لگے ہوئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا تنقیحات میں مسلمان کی قوت کا اصل راز، اصل منبع، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ افغانستان کا جو حکمران تھا نا، یہ مسلمان حکومت کے ساتھ معاہدہ تھا، خراج دیتا تھا، مگر یہ بنو امیہ کے دور میں خراج دینے سے انکاری ہو گیا کہ میں نے کوئی نہیں خراج دیا۔ تو سفارت آئی، لوگ آئے اس کے پاس مسلمانوں کے نمائندے، تو اس نے کہا بیلے کہ تم سے پہلے جو لوگ خراج لینے آتے تھے ان کے نا پیٹ پچکے ہوتے تھے اور فاقے کی وجہ سے ایسے ان کا حال ہوتا تھا، لباس بھی ان کے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے، وہ پشت گزر گئی۔ تو اس نے کہا وہ لوگ جب آتے تھے نا، ظاہری حالت ان کی ایسی ہوتی تھی، مگر دربار میں ان کے داخل ہونے سے مجھ پر رعب طاری ہوتا تھا۔ اب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ اچھا لباس پہنے ہوئے، وردیاں اچھی ہیں، جسم تمہارے، مگر میرے اندر نا وہ خوف نہیں پیدا ہوتا، اس لیے میں انکار کرتا ہوں۔ جتنا تو زور تم 40 سال نہیں ٹیکسوں سے لے سکے۔ تو اصل میں وہ اصل طاقت جو تھی ختم ہو گئی، ایمان کی قوت تھی وہ گم کر بیٹھے۔ اب جتنے دانشور اٹھتے ہیں اس قوم میں تعلیم نہیں ہے، محلے محلے اسکول کالج کھول دو، حالانکہ وہی اسکول کالج ہے کہ سب جو شروع ہوئے ہی تھی جب انگریزی دور میں۔ تو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کیا کہہ دیا کہ ہوتا نہ یوں وہ قتل سے بچوں کے بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کہتے بچے مارنے کی کیا ضرورت، کالج کھول دیتا، اپنی طرز کی تعلیم دیتا، اسرائیلیوں کے بچے مصریوں سے بڑھ کر زیادہ اس کے وفادار ہوتے۔ دور ملوکیت کی وجہ سے بہت چیز حالت پہنچی ہے ہوتا ہے، یہ دور ملوکیت کی ساری ہے نا ہمارے لیے۔ بس پہلا وہی موڑ ہے، ملوکیت نہ آتی تو پہلا ٹرن وہی ہے نا، وہی مسئلہ بنا۔ حکمران جو ہوتا ہے جمہوریت ہے تو کہتا اچھا نظام ہے، جمہوریت کا نظام ہے، میں خلاف ملوکیت تو بری تھی، لیکن جمہوریت جو ہے اس کے ثمرات دیکھیں کیا ہو رہے ہیں۔ نہیں، جمہوریت اور ملوکیت کا مطلب تو یہ کہ حکمران جو ہے نا وہ ہوتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہو، جدھر لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے، چاروں نہ چار ادھر ہی ملک جاتا ہے نا، دعائیں کر رہے ہیں، ہزار چیختے رہے مکے جانا، اگر وہ گاڑی گنگا کی طرف سے جا رہا ہے کیا بنے گا؟ حکمران چنتے وقت نا عقل ہونی چاہیے کہ یار اپنی جان مال عزت آبرو اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ کل رات ایک مذاق رہا تھا کہ ملا اور مسٹر میں اتنا فرق کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ، یہ تعلیمی نظام جو ہے، کوئی مسٹر بنا رہا ہے کوئی ملا بنا رہا ہے، یہ کیا فرق ہے؟ فرق ہو گیا فرق۔ اس دور میں اس ویزا کام سے دین کیسے آدمی یہ ادا کر سکتا ہے؟ جب کہ ہمارے نماز کہتے ہیں نماز کر لیا اور یہ نہ ہو گیا، اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہاں بالکل، اقامت دین کا تصور ہی نہیں رہا۔ بعد میں تقریر کریں، پہلے مطمئن کریں کرتا کہاں سے لیا؟ اس چادر سے تو بند نہیں سکتا تھا جو سب بھائی، یہ کس طرح سے آپ کے پیچھے انہوں نے کہا کہ یہ میری بھائی، اس بات میں میں اپنی نہیں کہتا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ جو ہے اٹھ کے بتایا گیا کہ کیسے بنی۔ اللہ، انہوں نے جب اٹھ کے بتایا کہ میں نے اپنے ابا جان کو اپنی جو چادر وہ دی تھی اس سے ملا کے یہ بنا ہے، تو پھر اس آدمی نے کہا کہ اب کہیں، اب ہم سنیں گے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ آپ مومنین پر جو ہے تنقید کرتے ہیں، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں تو ان میں اچھائی نہیں ہے، اور ہم اگر ان کی نہ سنیں تو ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔
अब यही तो जौहर था। ये जौहर है असल में जमहूरियत का भी। अगर देखें तो जौहर यही है कि वहाँ आदमी को इख्तियार है। ये नहीं है कि जमहूरियत आप जाली वोट करोड़ की तादाद में अपनी संदूकचे में डाल के तो जमहूरियत बन जाती है। नहीं, बदनाम करने वाली बात, जमहूरियत को बदनाम किया। हाँ, ये तो असल चीज़ ये है। जमहूरियत को अगर देखना हो तो उसका नमूना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी और उन्हें इसमें पूरा नमूना मिलता है हर चीज़ में हैं कि किस तरह से चौटाई साहब को भी है ना जरा आपके दिया पास करें, आप एक पहले से बैठे। कमीज थी। एक दिन गए लोग मिलने के लिए उनसे, तो देर से आए बाहर। कहने की बात ये नहीं है, मैंने इंतज़ार आप लोगों को इसलिए नहीं करवाया कि मैं अंदर बैठा कुछ काम कर रहा था। मेरे पास एक जोड़ा है, दूसरा तो वैसे ही कपड़ा है ना धोती जी, वही मैंने धोया था। वो मैंने कहा कि सूख जाए तो पहन के आपसे जाके मिलूँ। अमीर मोमिनीन हैं और उनके पास एक जोड़ा है और उसको धोते भी वो खुद हैं। अब आप देखें कि एक आप इस दौर में क्यों इतने दलील हैं कि आपका एक बड़ी सीट पर बैठा हुआ जो है वो 58 लाख रुपए की सूट बनता है, तो आपको फिर वो मकाम किस तरह से आप वही भी बात होगी, रुतबील वाली बात होगी ना। रुतबील जो बर्बाद हो गया, भूखे मर रहे हैं और वहाँ दादा खाजादी को देकर आया। रुतबील ने कहा कि मैं तौबा तौबा $10 देकर आया है। तौबा तौबा। रुतबील ने कहा था वही जो मौलाना ने जिसका हवाला दिया है कि मैं वो टूटी हुई चप्पलों वाले गाँव गए, वो तो उनको खजूर की पत्थरों की टूटी हुई चप्पलें पहनी हुई थी, तुम कहाँ से आ गए? तो बस शकील साहब जो फरमा रहे हैं ना, बात तो ये जलाल है बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन से बात तो दीन है, दीन ही सबको सीधी राह पर रखता। दीन छूट गया, दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिलत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, दीन चाहिए, दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिलत, ऐसी तिजारत में। और हम क्या करें, हम कुरान मजीद को वो हिस्से जो कि जिहाद पर हैं, यानी दीन को कायम रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल, वो हम निकाल रहे हैं उनके कहने से। अब देखिए आप, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक आदमी से तलवार छीन ली। उन्होंने वली खां के गिरोह ने निकाल दी तौबा। मुज़ाकरे में फिर मिस्टर मुल्ला की क्या बात? उसमें बैरिस्टर एजाज आसन साहब जो है ना, वो तौहीन अदालत और इस्तिस्ना जो है ना हाकिम को, और इस बारे में कुछ वो बात कर रहे थे, अपने वजाहतें दे रहे थे। वो सवाल पूछने वाले ने कहा कि भाई हजरत अगर उमर से सवाल कहना जी, मैं उमर का और जरदारी का मवाजना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये बता रहा हूँ कि उधर उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इस्तिस्ना है। ये हमारे एतजाज किस तरह गुमराह कानूनदान का जवाब है, गुमराह हो गया बिल्कुल। जिसको सुनकर इस कदर दुख हुआ कि वो उसकी नज़र में जो है ना हज़रत उमर की मिसाल देना कोई मिसाल नहीं है। ये चुगताई साहब अल्लाह इल्म जो कुरान में आता ना कि जानने के बाद अल्लाह ने उसको भटका दिया। इल्म होते हुए किस तरह ये तहरीक थी जो अदलिया को बाहर, उसने इज्जत कमाई थी ना, गंवा दी, वो हीरो बना था, बर्बाद कर। तौबा तौबा। बार-बार रहता ही है, ये अक्सर लोग नहीं मानते, अक्सर लोग नहीं मानते, अक्सर लोग नहीं जानते। तो वह जमहूरियत में अक्सरियत का चक्कर है, तो अक्सरियत लोग तो ना मानने वालों की है। इसके बारे ना मानने वालों की अक्सरियत को दफा करो, मानने वालों की अक्सरियत ने एक आदमी को चुने ना, वो काफिरों की अक्सरियत की बात हो रही है। अक्सर लोग काफिर, मुसलमान जो हो जाए मोमिन कुरान पर अमल करने वाले, वहाँ फिर अक्सरियत मशवरे में जो कहे मानना पड़ेगा। ये अक्सरियत काबिल तारीफ है, अल्लाह के नेक बंदों की है, वो मुनकर बेदीनों की बात है। ये नहीं कि सारी अक्सरियतें बुरी हैं। जब हुक्म हुआ मशवरा, मशवरे में एक आदमी कहा नहीं मैं ठीक हूँ, 99 गलत है, तो मशवरा तो ना हो। मशवरे में तो ये है कि इत्तेफाक हो जाए बिस्मिल्लाह, वरना फिर जिधर ज़्यादा होंगे मोमिन मुत्ती लोगों की बात है। जो फासिक फाजर ऐसे उनका तो जिक्र ही। मौलाना यही बात कि आजकल के जो मुसलमान है, मतलब नाम नहाद,
उनके यहाँ पे कैसे ये कुलिया लगेगा कि जी जमहूरियत सवाल है, बात ये है कि दीनी तहरीकें जो थी इनके करने का काम यही था कि ये दावत का काम इतना करती कि ज़्यादा लोग जो ना इस्लाम की तरफ वो सही तरीक़ा से आ जाते, ज़्यादा अक्सरियत हो जाती, नेक लोगों की वो अच्छे आदमी चुनते। वो काम इन्होंने समझा मुश्किल है, होता कोई नहीं। इन्होंने भी शॉर्ट कट कर लिया, इसलिए सब कुछ गया, ना कुछ हाथ आया, जो करना चाहिए वो भी ना कर सके। नेक बनाने की कोशिश करनी चाहिए ना, हम ख्याल बनाएं ज़्यादा लोगों को ताकि वो वोट दे। इस पर लंबा काम करके मुश्किल है, छोड़ गए दुकानें खोल रही। काम यही करना पड़ेगा कि अपनी दावत जितने ज़ोर से फैलाओ, इज्तिमा करो, लिटरेचर शाये करो। देखिए ना, इस ज़माने में कौन सा आदमी है, मौलाना मौदूदी ने एक छोटी सी किताब लिखी रिसाला दीनियात। अब उसमें कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है, नहीं, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल बुनियादी हैं, और उस किताब को पढ़ने के बाद इंसान जो है वो ईमान की दौलत लेकर निकलता है। हकीम साहब को बिठाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या बात कर सवाल जवाब इंशाअल्लाह बाद। बस बेटा, दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। उसका भी एक कोड है, शही है उसका भी एक कोड है, बराबर ही है, ये तो फर्क हो रहा है। नहीं, इस तरह का वोट जो लोग फिर कह देंगे कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये मौलवी ज़्यादा नाडू आखिर वो भी इंसान है, अपनी मैं रखते हैं, वो कहेंगे हम नहीं मानते ऐसे हुक्मरान। हुक्मरान तो वही कामयाब हो सकता ना, ज़्यादा तादाद दिल से उससे मोहब्बत करे, उसका हुक्म माने। अगर ज़बरदस्ती आपकी को मुसलत भी कर देंगे, जब वो लोग नफरत करते हैं, मौलवी साहब का फतवा पड़ा रह जाएगा, कोई अमल नहीं करेगा। आना आवाम की तरफ ही पड़ेगी, मगर मेहनत है कि उलमा इसमें लग जाएं, इनको अपने साथ जोड़ें, मोहब्बत करें।